حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کی سب سے پہلی عورت ہیں۔ اللہ نے نوع انسان کو انہی کے بطن سے پیدا کیا۔ حوا کی پیدائش کا اصلی سبب دنیا کو آباد کرنا اور انسانی نسل کو بڑھانا تھا، لیکن ان کے وجود میں آنے کی ظاہر وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکا اور وہ جنت میں بھیج دیے گئے تو وہ تنہا رہنے لگے، گو کسی قسم کا کوئی فکر نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تنہائی کی وجہ سے جنت جیسا خوش فضا اور لاجواب باغ انہیں سنسان نظر آنے لگا، اور وہاں کے خوش آواز پرندوں کے گیت بالکل بے مزہ محسوس ہوتے۔ اچھے اچھے منظر اور عمدہ چمن بے رونق دکھائی دینے لگے، کیونکہ کسی چیز میں وہاں حضرت آدم کے دل کو لبھا لینے والی قوت جاذبہ نہ تھی۔ غرض اس تنہائی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت جلد کسی قدر دل گرفتہ بنا دیا، اور جنت کی سیر سے وہ خوش نہ ہوئے بلکہ جینت ڈال رہنے لگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسے محسوس فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام پر نیند بھیجی۔ یہ دنیا کی پہلی نیند تھی۔ آدم علیہ السلام کو خود بخود غنودگی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سو رہے اور کافی دیر تک بے خبر سوتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، وہ بیدار ہوئے تو دیکھا حوا سرہانے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک نئی حسین و ہم جنس مورت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام پر حیرت چھا گئی۔ دیر تک خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہے، پھر پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس ضرورت سے آنا ہوا تمہارا؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کے اجزائے جسم ہی میں سے ایک جزو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ممانس سے مجھے پیدا کیا اور آپ کی زوجیت و خدمت میں دیا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کا عقد کر دیا۔ اب گویا دنیا کی تمام مسرتیں حاصل ہو گئیں اور یکا یک لطف و خوشی کی ایک لہر رگوں میں دوڑنے لگی، اور دونوں خوشی خوشی جنت کی سیر کیا کرنے لگے۔ علماء تاریخ کا اس باب میں بہت اختلاف ہے کہ حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی اور کس چیز سے ان کا جسم بنایا گیا۔ توریت کی روایت یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حوا بنائی گئی، اور کئی بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرف گئے ہیں، مگر اور مستند مورخین کا قول ہے کہ جو خمیر آدم علیہ السلام کی جسمانی ساخت کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ آدم کا جسم تیار ہو جانے کے بعد بچ رہا تھا، اسی سے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ امام رازی اور علامہ ابو سعید کا بھی یہی قول ہے۔ مورخ کامل ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جو فرشتے اس وقت موجود تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کا مبلغ علم دریافت کرنے کے لیے حوا کو پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ پر ادا کرنا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، حوا اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم نے کہا، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ، اس لیے کہ وہ زندہ شے سے پیدا کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہا کرو اور وہاں کے موجودہ میووں میں سے جو تم دونوں کا جب جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کی نسبت سے فرمایا کہ اس کے پاس کبھی مت جانا ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ تاہم چونکہ لوح محفوظ میں تحریر ہو چکا تھا کہ ایک روز دونوں میاں بیوی آدم
اس درخت کا پھول کھائیں گے اور اس ہیلے سے جنت سے نکالے جائیں گے، کیونکہ اصل مقصد آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جنت کا قیام نہیں بلکہ دنیا کو آباد کرنا تھا، اور زمین پر ایک ایسی نئی مخلوق کو پھیلانا تھا جو سب میں شریف اور تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ ایک روز شیطان نے جی میں ٹھانی کہ جس صورت بھی ممکن ہو جنت میں پہنچ کر آدم و حوا کو درخت ممنوعہ کا پھل کھلانا اور دونوں کے اس نعمت گاہ عیش سے نکلوانا چاہیے۔ آخر اس نے رضوان داروغہ جنت سے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ رضوان جو دراصل فرشتہ تھا، اس نے شیطان کو روک دیا۔ اب شیطان نے ہر جانور سے جو زمین پر رہتا اور چلتا پھرتا تھا اس سے درخواست کی کہ مجھے کسی صورت سے جنت میں پہنچا دو تاکہ آدم و حوا سے اس کو جو کچھ کہنا ہے کہہ سن لے، مگر تمام ذی روح مخلوق نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ شیطان ایک سانپ کے پاس حاضر ہوا اور منت و سماجت سے اس نے سانپ کی خوش آمد کی۔ سانپ اس کے فریب میں آ گیا اور اپنے منہ میں اسے بٹھا کر جنت میں پہنچا آیا۔ اس زمانہ تک سانپ چھپایا جانوروں میں تھا اور دنیا کے نہایت حسین و خوش پیکر مخلوق میں شمار ہوتا تھا، مگر اس گناہ کی سزا میں اس کے چاروں ہاتھ توڑ دیے گئے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہوا تو شیطان منہ سے نکلا اور اس دردناک آواز سے چیخا کہ آدم و حوا سن کر بے حد اثر پذیر اور دل گیر ہوئے اور اس مکار سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ شیطان نے کہا، اے انسان، مجھے اس پر رونا آتا ہے کہ تم دونوں کو اب جلد موت آنے والی ہے، اور یہ جو کچھ نعمت اور دولت جنت میں تم کو میسر ہے ان قریب تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں بھولے بالے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور نہایت غمگین ہوئے۔ ان کا سوچ میں پڑ جانا شیطان کے لیے کافی تھا۔ اب شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور درخت ممنوعہ کا پھل کھانے پر ابھارا اور اللہ کی معصیت کو بہترین پیرایا میں نمایاں کیا اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، میں تمہیں اس شجر خلد کو نہ بتا دوں جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہ مرو بلکہ خدا کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے خدا کی قسم کھا کر اور حلف اٹھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ اور مہربان ناصح ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس وجہ سے منع کیا کہ تم دونوں بادشاہ نہ ہو جاؤ، تمہیں زندگی جاوید نہ مل جائے، کیونکہ اس پھل کی یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس سے شیطان کو صرف آدم علیہ السلام کی ذلت و رسوائی اور ان کی پردہ وری مد نظر تھی، اور اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں انسان اولین شرمگاہ رکھتے ہیں اور برہنہ ہو جانا ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے، لیکن آدم علیہ السلام اس کے اس ارادے اور اس کے انجام سے گو واقف نہ تھے، تاہم انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب شیطان اس درخت کا ایک پھل توڑ کر حوا کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ اس درخت کو تو دیکھیے، اس کی بو کس قدر اچھی، مزہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا پیارا ہے۔ حوا نے شیطان سے کہا اور اس کے ہاتھ سے وہ پھل لے کر کھا لیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے بھی کہا کہ دیکھو اس درخت کے پھل کا مزہ اور رنگ کتنا اچھا ہے اور خوشبو بھی کتنی پیاری ہے، آپ بھی کھاؤ۔ میں نے تو کھا لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تب تو آدم علیہ السلام کو بھی جرأت ہوئی اور آپ نے اپنی پیاری بیوی حوا کی خاطر ایک پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ دونوں جنتی لباس جسم سے خود بخود گر پڑے اور
بے پردہ ہونے لگے۔ جنت کے پتے ان کی یہ حالت دیکھ کر شرمائے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ آدم علیہ السلام شرم کے مارے ایک درخت کی آڑ میں چھپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، آدم تم کہاں ہو؟ آپ نے جواب دیا، یا رب میں حاضر ہوں اور یہ ہوں۔ ندا آئی کہ درخت کی آڑ سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب مجھے تجھ سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس زمین کی خاک سے تو پیدا کیا گیا ہے اس کی زمین قابل نفرین رہے گی جب تک کہ اس کے پھل کانٹے نہ بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا سے خطاب کر کے فرمایا، اے حوا تو نے میرے بندے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ اب تو جب حاملہ ہوگی تو سخت تکلیف کے بعد حمل کی گرانی سے نجات پائے گی، اور جب وضع حمل کا زمانہ آئے گا تو اس کی تکلیف موت سے زیادہ تلخ اور ناگوار ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا پکا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے حوا کے کہنے اور اصرار کرنے سے خطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حوا سے دریافت فرمایا، تم نے کیوں ایسی جرت کی؟ حوا نے کہا، میں نے سانپ کے کہنے سے فریب کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ سے کہا کہ تو اپنے منہ میں شیطان کے ملعون کو لے کر جنت میں داخل کیوں ہوا اور میرے بندوں کو دھوکہ بھی دیا؟ تو اب تو ملعون ہے، جا تیرے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور اب خاک دھول کے سوا تیری اور کچھ غذا نہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے اولاد آدم کا دشمن رہے گا اور اولاد آدم تیری دشمن، اور ایسی سخت دشمن کہ جہاں تجھے پائے گی سر کچل ڈالے گی۔ تم سب ایک دوسرے کے دشمن قرار دیے گئے، اب سب